اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے وجائنا کا معائنہ، وجائنل ایگزامینیشن۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ ولادت سے قبل پیٹ اور عام معائنے کے ساتھ ساتھ وجائنا کا معائنہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس آخری وقت اندرونی اعضاء کی حالت کا بخوبی معائنہ کیا جا سکے۔ اس معائنے کی تفصیل آپ کو ہم بتائیں گے۔ میتھڈ آف ایگزامینیشن، معائنے کا طریقہ کار۔ حاملہ کے وجائنا کے معائنے سے قبل اس کے مثانے کا خالی ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ درست معلومات حاصل ہو سکیں۔ معائنے سے قبل اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جو طریقہ اختیار کریں اس میں کسی چھوٹ کا امکان تو نہیں۔ اگر بے احتیاطی سے دوران معائنہ کسی قسم کی چھوٹ کا کوئی جراثیم عورت کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ زچہ اور بچہ دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا معائنے سے قبل اپنے ہاتھ کسی جراثیم کش محلول یا صابن سے دھو لیں اور بہتر یہ ہے کہ اسٹرلائز گلوز استعمال کریں۔ معائنے کے وقت عاملہ، ڈاکٹر اور بہت کم افراد موجود ہونے چاہیے۔ معائنے کے لیے پردے کا انتظام ضروری ہوتا ہے تاکہ مریض ذہنی طور پر مطمئن رہے۔ معائنے میں استعمال ہونے والی تمام سامان جراثیم سے پاک ہونا چاہیے۔ معائنہ شروع کرنے سے قبل عورت کو معائنے کی نوعیت اور تفصیل بتا دینی چاہیے۔ عورت کو ہدایت کریں وہ اپنی دونوں ران ایک دوسرے سے ہٹا کر رکھے تاکہ دوران معائنہ عورت کے گھٹنے اوپر اٹھا دیے جائیں۔ عورت کو ہدایت کر دی جائے کہ دوران معائنہ وہ اپنے اعضاء کو چھونے کی کوشش نہ کرے۔ معائنے کے آغاز میں اعضاء جنسی کے بیرونی حصے کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ اگر کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہو تو اس کو صاف کر دیا جائے۔ عورت کو ہدایت کر دی جائے کہ دوران معائنہ وہ اپنے اعضاء کو چھونے کی کوشش نہ کرے۔ معائنے کے آغاز میں اعضاء جنسی کے بیرونی حصے کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ اگر کوئی رطوبت خارج ہو رہی ہو تو اس کو صاف کر لیا جائے۔ دائیں ہاتھ کی دو بڑی انگلیاں باہم ملا کر وجائنا میں داخل کی جاتی ہیں۔ خیال رکھیں کہ جب ایک بار انگلی اندر داخل کر دی جائے تو جب تک معائنہ مکمل نہ ہو جائے باہر نہ نکالا جائے۔ اس حالت اور موقع پر بھی جو معلومات درکار ہوں اس کے حوالے سے اندرونی معائنہ مکمل کیا جائے۔ خیال رکھیں کہ صرف انگلیاں اپنا کام کریں، ہاتھ کے دیگر حصے ملوث نہ ہوں۔ عورت کے بیرونی حساس اعضاء کو چھونے سے گریز کریں تاکہ جنسی جذبات نہ ابھریں۔ وجائنا کے معائنے سے بہت سی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ ان معلومات کی تفصیل ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ فائنڈنگ، نتائج، اس سے مراد دوران معائنہ حاصل ہونے والی معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم ابھی بیان کریں گے۔ بیرونی اعضائے جنس، ایکسٹرنل جینیٹیلیا۔ دوران معائنہ بیرونی اعضاء جنسی زنانہ کا بھی جائزہ لیا جائے اور معلومات حاصل کی جائے۔ اگر بیرونی اعضاء پر کسی قسم کی سوزش یا استقاط حالت ہو تو وہ نوٹ کی جائے۔ اگر بیرونی اعضاء کی رگیں پھولی ہوں تو اس کا جائزہ لیا جائے۔ وجائنا سے اگر کسی قسم کا اخراج ہو رہا ہو تو اس کا جائزہ لیا جائے کہ یہ کس طرح کا اخراج ہے، میوکرڈ ہے یا امنیوٹک فلوئڈ ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ کنڈیشن آف وجائنا، وجائنا کی حالت۔ دوران معائنہ وجائنا کی حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ وجائنا کی اندرونی حالت نرم سافٹ ہے یا ہارڈ یعنی سخت ہے یا اس کی دیواریں لچکدار ہیں۔ وجائنا اندر سے خشک ڈرائی ہے یا مرطوب ہے۔ وجائنا کے اندر کے درجہ حرارت کی کیا حالت ہے، نارمل ہے یا بہت بڑا ہوا ہے۔ وجائنا سے فلوئڈ بہہ کر آ رہا ہے یا کس نوعیت کا معلوم کی جاتی ہے۔ اگر آنے والا فلوئڈ سبزی مائل ہو تو علامت ہے کہ ممبرین پھٹ چکی ہے اور یہ ایسا مائع جس میں فٹس کا پہلا پخانہ میکونیم بھی ہوتا ہے۔ رحم کی گردن، سرویکس۔ اس معائنے کے اہم امور میں رحم کی گردن، سرویکس کی حالت معلوم کرنا ہے۔ سرویکس کا معائنہ وجائنا میں داخل کی جانے والی دو انگلیوں سے کیا جاتا ہے۔ دوران معائنہ انگلیوں کو بڑے سکون اور احتیاط سے اندر ایک طرف سے دوسری طرف گھما کر رحم کے معائنے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ وجائنا کے معائنے کے دوران سرویکل کینال کی لمبائی معلوم ہو جاتی ہے۔ سرویکس کی حالت اس کے نم، لچکدار یا خشک ہونے کا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر رحم کی گردن تنگ یا سخت ہو تو ولادت میں دقت ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے۔ رحم کا منہ، یوٹرائن او ایس۔ وجائنا کے معائنے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ رحم کا منہ او ایس کھلنا شروع ہوا ہے یا نہیں۔ نارمل حالات میں وجائنا کا معائنہ کریں تو او ایس درمیان میں محسوس ہوتا ہے۔ اس معائنے سے او ایس کی ڈائلیٹیشن کا علم ہو جاتا ہے۔ اس کو باقاعدہ پیمائش میں لایا جا سکتا ہے۔ ولادت کے منہ او ایس کی ڈائلیٹیشن 10 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔
اگر او ایس رحم کے معائنے پر کوئی اب نارمل چیز ہو تو لیبر کے اندر رکاوٹ ڈال سکے تو اس کا بھی علم ہو سکتا ہے۔ اس معائنے سے جب او ایس کھل جاتی ہے تو پلیسنٹا پریویا ہو تو علم ہو جاتا ہے۔ سر سرویکس سے الگ ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے آگے موجود پانی کا باقی عقبی حصہ بھی موجود پانی سے ربط کٹ جاتا ہے اور یہ آگے پانی فار واٹر کہلاتا ہے۔ اس سے ممبرین کی درست حالت کا علم ہو جاتا ہے، لیکن یہ او ایس کے کھلنے کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ فار واٹر گہرا ہو جاتا ہے اور دیگر امور کا پتہ لگانے میں وقت ہوتا ہے۔ جب کنسٹرکشن کا عمل جاری ہو دوران لہر اس میں تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن کے درمیانی وقفے میں اس کی حالت سلیک ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ اگلے پانی کی تھیلی کا عقبی پانی کی تھیلی سے قبل پھٹنا بہتر ہوتا ہے۔ فٹس کی حالت پریزنٹیشن، اس سے مراد فٹس کی حالت یا پوزیشن ہے اور اس سے مراد کہ فٹس کے جسم کا کون سا حصہ رحم کے نچلے والے پول یا پیلوک برائم میں موجود ہے، جس سے فٹس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ اس کے پیدائش کے وقت اس کا کون سا حصہ پہلے باہر آئے گا۔ اس حوالے سے پریزنٹیشن کی 5 اقسام ہیں: سر کے بل، ورٹیکس پریزنٹیشن، چوتڑے کے بل، پریچ پریزنٹیشن، کندھے کے بل، شولڈر پریزنٹیشن، چہرے کے بل، بوؤں کے بل۔ فٹس کی پیدائش ان 5 حالتوں میں کسی ایک حالت میں ہوگی۔ پریزنٹیشن کو بذریعہ ویجائنل معائنہ معلوم کرنا ایک فن ہے، مہارت کا متقاضی ہے۔ اگر اس طریقے سے درست شناخت ہو جائے تو کسی ممکنہ پیچیدگی سے بچا جا سکتا ہے۔ پیلوک کی گنجائش، پیلوک کیپیسٹی، بچے کی ولادت میں عورت کی پیلوک کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر پیلوک کی گنجائش مناسب ہو تو ولادت نارمل ہوتی ہے، لیکن اگر پیلوک کی گنجائش کم ہو تو دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے وجائنا کے معائنے کے دوران پیلوک کی گنجائش معلوم کر لی جاتی ہے۔ بعض اوقات اس گنجائش کے کم ہونے سے ڈلیوری ممکن نہیں ہوتی، آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔